بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم پڑھ رہے ہیں مطالعہ پاکستان جماعت نحم کی کتاب کا باب نمبر 2 تحریک پاکستان اور پاکستان کا قیام۔ ہمارا آج کا یہ لیکچر نمبر 26 ہے۔ ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں ذکر کیا تھا جنرل یحییٰ خان کا دور حکومت اور لیگل فریم ورک آرڈر۔ آج ہم بات کریں گے 1970 کے عام انتخابات کی۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے 1970 کے عام انتخابات۔ لیگل فریم ورک آرڈر 1970 کے مطابق قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے لیے عام انتخابات ہوئے۔ یہ بالغ رائے دہی کی بنیاد پر پاکستان کی تاریخ میں پہلے انتخابات تھے۔ یعنی لیگل فریم ورک آرڈر میں جو ایک نقطہ پیش کیا گیا تھا نا کہ عام آدمی جو ہے وہ انتخابات میں حصہ لے گا اور بالغ انسان جس کی عمر 21 سال ہو وہ انتخابات میں حصہ لے گا، تو یہ پاکستان کی تاریخ میں وہ پہلے انتخابات تھے جس میں عوام نے بھرپور جوش و خروش سے حصہ لیا۔ ان انتخابات میں تمام سیاسی جماعتوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اہم سیاسی جماعتوں میں عوامی لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی بہت مقبول تھیں۔ پیپلز پارٹی نے روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگایا جو کہ عوام میں بہت مقبول ہوا۔ انتخابی نتائج کے بعد عوامی لیگ واحد اکثریتی جماعت کے طور پہ سامنے آئی جس نے قومی اسمبلی کی 300 جنرل نشستوں میں سے 167 نشستیں جیت لیں اور پاکستان پیپلز پارٹی نے 81 نشستیں حاصل کیں۔ باقی تمام جماعتیں قومی اسمبلی کی صرف 37 نشستیں جیتنے میں کامیاب ہو سکیں۔ اس طرح صوبائی اسمبلی کے انتخابی نتائج بھی مختلف نہیں تھے۔ عوامی لیگ نے مشرقی پاکستان کی 300 جنرل نشستوں میں سے 288 نشستیں جیت لی تھیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے پنجاب اور سندھ میں اکثریت حاصل کی جبکہ نیشنل عوامی پارٹی اور جمعیت علماء اسلام کو صوبہ سرحد اور بلوچستان میں اکثریت ملی۔ ان انتخابات کے نتائج نے واضح کر دیا کہ عوامی لیگ مرکز میں حکومت بنائے گی۔ مغربی پاکستان کی سیاسی قیادت اور افسر شاہی کو تشویش لاحق ہوئی کیونکہ عوامی لیگ جس منشور کی بنیاد پر انتخابات جیت کر سامنے آئی تھی وہ مغربی پاکستان کی سیاسی قیادت کو قابل قبول نہیں تھے۔ عوامی لیگ مشرقی پاکستان کی جماعت تھی جبکہ مغربی پاکستان میں سیاست کا زور تھا اور مرکز کی حکومت وہاں پہ بننی تھی، لہٰذا ان وسائل کی بنا پہ نئی حکومت کو اختیارات کی منتقلی میں تاخیر ہوئی جس کی بنیاد پہ مشرقی پاکستان میں تشویش کی لہر اٹھی۔ جنرل یحییٰ خان نے عوامی لیگ کے سربراہ شیخ مجیب الرحمان سے مذاکرات کیے لیکن وہ مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکے۔ اس کے بعد مشرقی پاکستان میں خانہ جنگی کی صورتحال پیدا ہو گئی۔ بنگالیوں نے بھارت نواز تنظیم مکتی باہنی کے مدد سے آزاد مملکت کا نعرہ لگا دیا۔ افواج پاکستان کو بغاوت کچلنے کے لیے مداخلت کرنی پڑی۔ اسی طرح مشرقی پاکستان میں خون ریز فسادات شروع ہو گئے۔ اگلا ہمارا ٹاپک ہے مشرقی پاکستان کی علیحدگی اور بنگلہ دیش کا قیام۔ 1970 کے عام انتخابات کے بعد جب عوامی لیگ کو مشرقی پاکستان میں کامیابی ملی اور ملک کی باغ دوڑ عوامی لیگ کو نہیں سونپی گئی تو مشرقی پاکستان میں امن و امان کی صورتحال خراب ہوتی چلی گئی۔ ان حالات کو سنبھالنے کے لیے چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر جنرل یحییٰ خان نے وہاں پر ایمرجنسی لگا دی۔ پاک فوج نے امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانے کی بہت کوشش کی لیکن حالات روز بروز خراب ہوتے چلے گئے کیونکہ وہاں پر مکتی باہنی نامی تنظیم فسادات پھیلانے میں مصروف تھی۔ ان حالات میں 15 مارچ 1971 کو ذوالفقار علی بھٹو، جنرل یحییٰ خان
اور شیخ مجیب الرحمان کی ڈھاکہ میں ملاقات ہوئی تاکہ حالات کو پرامن بنایا جا سکے۔ یہ مذاکرات بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گئے۔ کشیدہ حالات کے باعث لاکھوں کی تعداد میں بنگالیوں نے بھارت کی طرف ہجرت کرنا شروع کر دی۔ بھارت نے بنگالیوں کی مدد کا سرکاری طور پر اعلان کر دیا۔ بھارتی فوج نے باغیوں کو اسلحہ دیا اور ان کی تربیت شروع کر دی، جس کی وجہ سے پاکستان اور بھارت کے مابین تعلقات خراب ہونا شروع ہو گئے، کیونکہ بھارت تو قیام پاکستان سے ہی پاکستان کے خلاف سازشیں کرنے کا اس نے آغاز کر دیا تھا، اور جب انہیں ایک واضح صورتحال نظر آ رہی تھی پاکستان میں فسادات کرنے کی، تو انہوں نے اس موقع کا پورا فائدہ اٹھایا، بنگالیوں کو یقین دلایا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ان کی مدد کی، ان کو اسلحہ فراہم کیا، اور اپنے گنڈے مکتی باہنی تنظیم کے نام سے جو ایک تنظیم انہوں نے شروع کی تھی، اپنے گنڈے بھیج کے ملک میں فسادات کرانے شروع کر دیے۔ اب جنرل یحییٰ خان نے فوج کے مزید دستے مشرقی پاکستان کی طرف بھیجے، اور اس کے نتیجے میں پاکستان کی فوج نے بہت سے علاقوں پہ کنٹرول حاصل کر لیا۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے بھارت نے مشرقی پاکستان پہ اپنی افواج کی مدد سے حملہ کر دیا۔ مشرقی پاکستان میں موجود پاک فوج نے 2 ہفتوں تک بھارت کی فوج کو روکے رکھا، لیکن جب ان کے پاس جو رسد تھی، یعنی جو ان کے پاس سامان تھا، وہ ختم ہو گیا اور مغربی پاکستان سے مزید امداد فوج کے پاس نہیں پہنچ سکی، تو بھارت اپنے ناپاک ارادوں میں کامیاب ہو گیا۔ اس طرح 16 دسمبر 1971 کو مشرقی پاکستان ہم سے علیحدہ ہو گیا اور بنگلہ دیش کے نام سے ایک الگ ملک بن گیا۔ یہ تو تھے وہ افسوسناک واقعات جن کی مدد سے مشرقی پاکستان ہم سے جدا ہو کے ایک علیحدہ مملکت کے طور پہ ابھرا۔ اب انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں ہم آپ کو مشرقی پاکستان سے علیحدگی کے اسباب بتائیں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔